آج کل سوشل میڈیا پہ درس نظامی کا موضوع زیر بحث ہے۔ یہ بحث غامدی صاحب کے ایک تبصرے سے شروع ہوئی ہے، تقریباً کوئی 20 سال پرانی ویڈیو ہے جس میں غامدی صاحب سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ درس نظامی کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو غامدی صاحب نے جواب دیا تھا کہ اس کی صحیح جگہ میوزیم ہے، اسے وہاں رکھ دینا چاہیے کیونکہ اس کے ذریعے انسان قرآن فہمی سے محروم رہتا ہے۔ تو کیا آپ کا بھی یہی نقطہ نظر ہے درس نظامی کے حوالے سے؟ اس کی ذرا وضاحت کر دیں، کیونکہ اس ویڈیو میں غامدی صاحب نے زیادہ وضاحت نہیں کی، مختصر جواب دیا ہے۔ اگر درس نظامی کے بارے میں آپ کا ایسے ہی نقطہ نظر ہے تو اس میں کیا خرابیاں ہیں جس کو دور ہونا چاہیے؟ اور دیکھیے، میں نے بہت پہلے ایک مضمون لکھا تھا جو نظریاتی کونسل جو ہے ہماری، اس کے جو پرچہ ہے اجتہاد، اس میں چھپا بھی تھا۔ پہلے استاد گرامی کی بات کو سمجھ لیجئے۔ استاد گرامی کی بات کا مطلب یہ تھا کہ اس میں جو علوم اور فنون سکھائے جا رہے ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو آج استعمال میں نہیں ہیں، تو اس لیے ان چیزوں کو، مثلا ریاضی پرانی چلی آ رہی ہے تو اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب جدید ریاضی پڑھانی چاہیے۔ اسی طرح جو بعض تصورات ہیں اصول فقہ میں، بعض طب میں، بعض اس طرح کی چیزوں میں، منطق میں، اور آج بھی جو علم کلام کی چیزیں پڑھی جاتی ہیں وہ دیکھ لیجئے۔ یعنی پرانے زمانے کے جو بدیہات تھے، ہمارے زمانے کے وہ بدیہات نہیں رہے، تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں، تو اس کو اپڈیٹ ہونا چاہیے۔ اس معنی میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کو عجائب خانے میں رکھ دینا چاہیے۔ ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ کوئی فرسودہ سی چیز ہے یا بیکار سی چیز ہے، ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات ان کے جو بات تھی اس کے اندر سمجھنا چاہیے کہ جس نظام تعلیم میں قرآن اور سنت مرکزی حیثیت نہ رکھتے ہوں، قرآن اور سنت مرکزی حیثیت نہ رکھتے ہوں، تو اس کو پھر تبدیل لازماً ہونا چاہیے۔ اس کی یہ فرسودگی، یہ عیب ضرور دور کرنا چاہیے کہ قرآن اور سنت مرکزی حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ دو باتیں تھیں جو میرے خیال میں ان کے فکر کو جاننے کی وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں۔ اس اعتبار سے اس کو دیکھنا چاہیے۔ البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جملہ کچھ زیادہ سخت ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو میرے خیال میں ہم نے اب ایک عالم دین کے کورس جو ترتیب دیا ہے، اس میں پورے 7 سال کا کورس ہے۔ اس میں پورے 7 سال قرآن بھی چلتا رہے گا، حدیث بھی چلتی رہے گی، سنت بھی چلتی رہے گی۔ ایک دن وقفہ نہیں ہوگا کہ قرآن شامل نہ ہو۔ یہ ہم نے بنایا ہے۔ اس نصاب کے تحت آپ پورے 7 سالوں میں، امید ہے انشاءاللہ ہم پورا قرآن مجید پڑھ جائیں گے، حدیث کا ایک معتدب حصہ پڑھ جائیں گے پورا، یعنی ساستہ تو ساری پڑھنا مشکل ہوگا، لیکن تقریباً تمام احادیث پہ آپ کی نگاہ ہو جائے گی۔ اس کا جو منتخب نصاب ہے ہمارا وہ اتنا جامع ہے کہ تقریباً تمام متون ایک ایک دفعہ آپ کی نظر سے گزر جائیں گے۔ اور اسی طرح عربی زبان بھی ہمارے چونکہ مرکزی مضامین میں سے ہے، قرآن اور حدیث دونوں عربی میں ہیں، بلکہ ہماری تفسیریں کیا کچھ وہ ساری عربی میں زبان میں ہے، تو عربی زبان میں بھی ہم 7 سال کے کورس ہم نے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے وہ کورسز، اب اصول فقہ ہمارا 1 سال کا کورس ہے۔ اسی طرح جو اصول حدیث ہیں وہ تو حدیث کے ساتھ ہی چل رہے ہیں۔ پہلے 2 سال ہم نے اصول حدیث اور علوم حدیث پڑھے ہیں، پھر تیسرے سال سے متن شروع ہو جاتا ہے حدیث کا، تو ہم ایک ایک حدیث کو پوری محنت سے، توجہ سے پڑھیں گے، سمجھیں گے اس کو، تب جا کر کہیں اس قابل ہوں گے کہ ہم کہیں کہ ہم نے حدیث پڑھائی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو دور کرنا چاہیے۔ قرآن کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز ہونا چاہیے ہمارے، لیکن ہمارے نصابات میں کہیں حنفیت مرکز میں ہے، کہیں شافعیت مرکز میں ہے، کہیں مالکیت مرکز میں ہے، قرآن اور سنت مرکز میں نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرکز میں نہیں ہے۔ میری ہاں اور میری نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنی چاہیے۔ میرا اصول اور میرا فتویٰ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنا چاہیے، نہ کہ میری طرف سے، نہ کہ آپ کی طرف سے۔ تو یہ وہ فرق ہیں جس کو سامنے رکھنا چاہیے، اور پرانے جو علوم ہیں ان کو ترک کر دینا چاہیے یا ان کو اپڈیٹ کر دینا چاہیے، تاکہ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے کتاب الفرائض ہماری ہوتی ہے، وراثت کے قوانین، اس میں جو ہمارا پرانا مسلک ہے کہ وراثت کیسے حل کی جاتی ہے وہ ضرور سکھانا چاہیے۔ وہ ظاہر ہے کہ کبھی بھی فرسودہ نہیں ہوگا، وہ جب تک آپ کی رائے یہ ہے کہ اول ہونا ہے تو اول کے قاعدے بتائے جائیں گے، کیسے حل کرنا ہے وہ سب کچھ کیا جائے گا، وہ تو ایک الگ چیز ہے۔